الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، اللہ رب العزت نے
ہماری بخشش و مغفرت کے لیے یہ عظیم مہینہ عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارکہ میں ہم نے اللہ رب العزت کی جو عبادتیں کی، جو روزے رکھے، اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ مبارکہ اب رخصت ہونے والا ہے، اور آج اس ماہ مبارکہ کا یہ آخری جمعۃ المبارکہ، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اب جو دن بچے اس میں بھی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے سچی توبہ اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم باقی زندگی گناہوں سے پاک و صاف گزارنے کی کوشش کر آج کی نشست میں میں قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اور آج کی گفتگو ہم سب کے لیے ہے کہ پتہ چلے آپ کو کہ اللہ رب العزت کتنا غفور و رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو کس طرح سے معاف فرماتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو آیت مقدسہ تلاوت کی فرمایا گیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر، مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہ۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت مقدسہ کا شان نزول یوں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند مشرک کہ جنہوں نے سابقہ زندگی میں بہت قتل کیے تھے، سابقہ زندگی میں بکثرت زنا کا ارتکاب کیا گیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک روز اور عرض کرنے لگے کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں، جو تبلیغ آپ کرتے ہیں، جو باتیں آپ بیان کرتے ہیں، وہ بہت اچھی ہے، ہمارے دل کو بہت پیاری لگتی ہے۔ ہم سب آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ آج سے قبل ہم نے جو گناہ کیے، جتنی بدکاریاں کی، یہ فرمائیے آپ کہ اس کے کفارے کی کوئی صورت ہے؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر کر آپ کی غلامی کا پٹا ہم اپنے گلے میں ڈال دیں تو یہ فرمائیے کہ آپ کا رب جو گناہ ہم نے کیے ہیں ماضی میں، وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمیں بخش دے گا، ہم اسے درگزر فرمائے گا۔ اگر معاف فرما دے گا تو ٹھیک ہے،
اگر آ کر رب معاف نہیں فرمائے گا تو پھر ہمیں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اسی پر رہتے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب انہوں نے اس قسم کی باتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا. فرمایا اے محبوب ان لوگوں سے کہہ کہ جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے. یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو. آپ انہیں بتا دیں کہ میرا رب مہربان ہے, میرا رب بخشنے والا, میرا رب درگزر کرنے والا. اللہ اکبر. اب دیکھیے جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت مقدسہ کے نزول پر بہت خوش ہوئے. سرکار کریم علیہ السلام کی خوشی کا اندازہ اس قول سے لگائیے, اس فرمان سے لگائیے حضور کے کہ حضور نے فرمایا اگر اس آیت کے عوض مجھے دنیا و ما فیہا کی دولت بھی دے دی جائے تو بھی میں اس سودے کو پسند نہیں کروں گا. اللہ اکبر. دنیا و ما فیہا کی دولت بھی دے دی جائے تب بھی میں اس سودے کو پسند نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اب علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ وہ کافر اور مشرک کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں شرابیں پی, جنہوں نے زنا کیے, جنہوں نے قتل کیے, ان کے ساتھ رحمت الہی کا یہ برتاؤ ہے. تو اگر کوئی مسلمان حضور کا کلمہ پڑھنے والا اگر شیطان کی باتوں میں آ کر اس نے گناہ کر دیے تو جب وہ سچی توبہ کرے گا فرماتے مسلمانوں بتاؤ کیا اللہ معاف نہیں فرما دے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی بخش نہیں دے گا؟ اللہ اکبر. کس قدر آپ دیکھیں یہ آیت مقدسہ ہم جتنے گناہگار ہیں, بدکار ہیں, سیاہکار ہیں, یقیناً ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام. اللہ اکبر. ایک جگہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کر کہ جو آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے, جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. یہ جو قرآن فرما رہا ہے کہ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے. اب اس کی تفسیر سنیں آپ اس حدیث میں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے پیارے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ توبۃ نصوحا کیا ہے, سچی توبہ کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے اور اللہ کے حضور عذر پیش کرے, یعنی اس سے معافی طلب کرے, پھر کبھی بھی ان گناہوں کی طرف نہ لوٹے, یعنی پختہ ارادہ کر لے کہ اے اللہ اب میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. فرمایا جیسے نکلا ہوا دودھ, جیسے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ, گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ, سرکار نے فرمایا واپس تھنوں کی طرف نہیں لوٹتا. یعنی اگر آپ بکری کے تھنوں سے دودھ نکالے تو کیا واپس اس کے تھن میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی توبہ کرے کہ جیسے دوہا ہوا دودھ تھنوں کی طرف نہیں لوٹتا, یعنی جیسے اس کا لوٹنا مشکل اور ناممکن ہے ایسے ہی اب تم گناہوں کی طرف نہیں لوٹنا. جب سچی توبہ کی ہے تو بس اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ, اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تجھ سے وعدہ کرتے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے, مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. لیکن ہماری توبہ کا کیا حال ہے؟ ہم سب کے سب روزانہ توبہ کرتے اور پھر انہی گناہوں کی طرف لوٹتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توبہ سچی توبہ نہیں ہے. آئیے سچی توبہ کے لیے کیا چیز ضروری, اور پھر ہم دیکھیں تو ہماری توبہ بہت تیز ہوتی ہے.
بڑی جلدی جلدی میں ہم توبہ کرتے ہیں، جتنی جلدی عبادت میں ہمیں ہے، یعنی جلدی سے نماز ختم ہو جائے، جلدی تراویح ختم ہو جائے۔ اچھا آدھے گھنٹے میں کراچی میں وہ کون سا امام ہے کہ جو تراویح ختم کر دیتا ہے؟ آپ دیکھیں اسی کے پیچھے مخلوق کا ہجوم نظر آئے گا، وہ یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا، کچھ سمجھ ہی نہیں دے گا، اور قوم ہے کہ ایسے لوگوں کو امام بنانا پسند کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ ایک مہینہ کہ جو رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا اور تمام مسلمانوں کو جوڑ دیتا اور پھر ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس مہینے میں بھی ہم اپنے ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک روز ملاحظہ فرمایا کہ ایک بدھو، ایک دیہاتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا اور جلدی جلدی وہ توبہ کے الفاظ کہہ رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے سامنے ٹھہر گئے، فرمانے لگے یہ جو تو توبہ کر رہا ہے یہ تیری توبہ جھوٹی توبہ ہے، یہ جو تو توبہ کر رہا ہے یہ تیری توبہ جھوٹی توبہ ہے۔ اس نے عرض کی حضور پھر یہ فرمائیں کہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے، سچی توبہ کیسے ہوتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اسے 6 چیزیں گنائی۔ فرمایا سنو، جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو جائے، جو کچھ کیے ہیں نا ہم نے گناہ اس پر نادم ہو جائیں، اور یاد رکھیں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہم سب اپنے آپ سے بہت قریب، ہم جانتے ہیں ہماری راتیں کیسے گزری، ہمارے دن کیسے گزرے، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، جب ہم لوگوں میں ہوتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو جائے سچے دل سے۔ اور دوسری بات حضرت علی فرمانے لگے کہ جن فرائض سے غفلت برتی ہو انہیں کما حق ادا کرے، انہیں پورا کرے۔ یعنی یوں سمجھیں آپ نماز قضا ہو گئی، کئی سالوں کی نماز قضا ہو گئی اور بندہ نمازیں پڑھی نہیں اور کہے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو جو بالغ ہونے کے بعد نماز قضا ہوئی ہیں کیا وہ معاف ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی، انہیں ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا جن فرائض سے غفلت برتی ہو انہیں کما حق ادا کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس کسی کا حق مارا اسے اس کا حق دے۔ پتا چلا تو کا دئی سے پیسے تو اپنے پاس رکھے ہوئے اور آ گئے صاحب شب قدر میں اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور جس کے پیسے تم نے کھائے ہوئے، جس کے پیسے رکھے ہوئے اس کے پیسے تو دو، اس کا حق تو دو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کرو۔ فرمانے لگے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگے کہ میرے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے غصے میں آپ کو تھپڑ مار دیا، مجھے معاف کر دیا، میں نے فلاں کام یہ کیفیت تھی میرے میں نے کر دیا، مجھے معاف کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سے معافی مانگے۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم معافی مانگ لیں گے تو ہمارا مرتبہ نیچے گر جائے گا، ہمارا مقام اور مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھو مقام اور مرتبہ اسی کا بلند ہوتا ہے جس کا رب بلند کرتا۔ آپ جتنا عاجزی دکھائیں گے ان کے ساری دکھائیں گے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو بلند فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے پانچویں شرط یہ ہے کہ آئندہ غلطی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر۔ اے اللہ تبارک و تعالی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ چھٹی شرط فرماتے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اس طرح محو کر دو کہ جس طرح کے تو نے اب تک اسے گناہوں کا عادی بنا رکھا ہے، اب اسے اللہ کی اطاعت کا مزہ چکھا۔ اس نفس نے گناہوں کا تو مزہ چکھا نا، یہ نفس تو آسانی کے راستے تلاش کرتا، آسانی چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں کتنی آسان۔ حالانکہ یہ تراویح جو ہم پڑھتے ہیں
مجھے بتائیے اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا؟ ادھر 8 رکعت جیسی ختم ہوگی لوگ اٹھ اٹھ کے جانے لگیں گے. اچھا اب لوگوں کا بھی اپنا ذہن، جیسا ذہن ویسا مذہب، یعنی جیسا مذہب ویسا ذہن نہیں، جیسا ذہن ویسا مذہب. کوئی 8 رکعت میں چلے جائے گا، کوئی 12 رکعت میں چلا جائے گا. کیا ہوا؟ حضور سے تو 8 رکعت تراویح ثابت ہے. کیا ہوا؟ حضور سے تو جو ہے وہ 12 رکعت تراویح ثابت ہے. یہ بات امام اعظم کے سمجھ نہیں آئی، یہ بات داتا صاحب کے سمجھ نہیں آئی، یہ بات غوث پاک کے سمجھ نہیں آئی. اور یہ بات تجھے سمجھ میں آ رہی ہے، تو نے اردو بازار کی 2 کتابیں پڑھ لی اور کہتا ہے کہ بس 8 تراویح ہے، بس 12 تراویح ہے. وہ بزرگ تو اس قدر اللہ کی عبادت کرتے رہے، گویا اب اللہ کی عبادت میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میڈیا پر یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. درس دیا جائے نا قوم کو کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ 1 مہینہ ہے، اس میں مغفرت کا سامان کرو. کیا پتا سانسیں نصیب ہو نہ ہو، کیا پتا پھر زندگی ملے یا نہ ملے. تو قوم کو بجائے اس طرف لانے کے، اس طرف لا کے گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. فرمایا اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اس طرح محو کر دو جس طرح کہ تم نے اب تک اسے گناہ کا عادی بنا کے رکھا. ذرا کھڑے ہو نا 20 رکعت تراویح میں، نفس کہے گا بیٹھ جاؤ، جاؤ تھوڑا گھوم کے آ جاؤ، چائے پی کے آ جاؤ. نفس سے کہو کہ نہیں، پہلے گناہوں کا عادی تجھے بنایا، اب تجھے بتاتے ہیں کہ عبادت کا مزہ کیا ہوتا. تو نفس کو اس طرف لے کر کیا. پھر حضرت علی نے فرمایا 7ویں شرط یہ ہے کہ اس کو اطاعت کی تلقی کا مزہ بھی چکھا. جس طرح کہ تم نے اب تک اسے معصیت کی حلاوت کا مزہ چکھایا ہے، اسے اطاعت کا بھی جو ہے اس کی تلقی کا مزہ چکھاؤ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب تمہاری یہ 6-7 شرطیں پوری ہو جائیں تو سمجھو کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی. اللہ اکبر. تو جب ہم نے توبہ کرنی ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں جب بندہ اللہ کی سچی توبہ کرتا ہے، آج ہم آئے یہاں پر بیٹھے ہیں، جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، ہم سچی توبہ کریں گے. کل شب قدر ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سچی توبہ کریں گے. جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا مہربان، ہمارا رب کتنا کریم ہے. ذرا سنیے تو صحیح قرآن کیا کہتا. فرمایا گیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ذرا سنو اور پھر بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دینا. یہ رب کا کلام. رب فرما رہا جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ اکبر. 1 لاکھ زندگی میں گناہ کیے، 5 لاکھ گناہ کیے، 5 کروڑ گناہ کیے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اللہ اس 5 کروڑ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. اللہ اکبر. فرمایا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. اور جو توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے. کتنا بڑا انعام ہے کہ اب تک ہم نے زندگی میں، چلیے ہماری عمر جو ہے وہ 30 سال ہے، 15 سال میں ہم بالغ ہوئے اور 15 سال گناہوں میں گزر گئے. اگر ہم رب سے سچی توبہ کریں، ان 15 سال کے گناہوں کو رب نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. اچھا جناب، حدیث شریف میں فرمایا گیا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی گم شدہ چیز کو پا کر کے خوش ہوتا ہے. آپ نے رکھ دیے 1 لاکھ روپے، مل نہیں رہے. گولڈ رکھ دیا آپ نے کسی جگہ، مل نہیں رہا. کوئی چیز آپ گھر سے آ رہے تھے، راستے میں گم ہو گئی، بہت تلاش کیا نہیں مل رہی. اب اچانک سے وہ چیز مل جائے
مجھے بتاؤ آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ یقیناً خوشی ہوگی نا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. حضرت حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی حالت مرض میں عیادت کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے 2 حدیثیں بیان فرمائیں. ایک حدیث اپنی طرف سے اور ایک حدیث رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے. اب سنیے ذرا اسے. آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو خوف نہ بے آب و گیا جنگل میں ہو, اس کے ساتھ ایک سواری ہو جس پر اس کا کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو, تو یہ شخص سو جائے, جب بیدار ہو تو دیکھے کہ میری سواری غائب ہے, اس کی تلاش میں نکلی اور پھر پیاس اس پر غالب آ جائے, عاجز آ کر کے کہے کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس جا کر سو جاتا ہوں تاکہ موت آ جائے. واپس آ کر اپنا سر کلائی کے اوپر رکھ کے سو جاتا تاکہ موت آ جائے. لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ جاگتا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری جو گم ہو گئی تھی وہ بنا کھانے پینے کے سامان کے اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے. اس وقت اس شخص کو اپنی سواری اور کھانے پینے کی اشیاء دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اب ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے, فرمایا گیا کسی مسلمان کے متعلق یہ نہ کہو کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. کسی مسلمان کے متعلق یہ نہ کہا جائے کہ اس کی بخشش جو ہے وہ نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا. یہ بات ذہن میں رکھے. عموماً لوگ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال جاتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں. حضرت جندب فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے کہا کہ قسم ہے اللہ کا فلاں شخص کو اللہ نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس نے کہا تھا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ بے شک میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے عمل کو ضائع کر دیا. تو کسی مسلمان کے متعلق یہ کہنا کہ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا, علماء فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہے وہ نہیں کہنے چاہیے. ہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ گستاخ رسول کو اللہ معاف نہیں کرے گا, یہ بات ٹھیک. گستاخان صحابہ کو معاف نہیں کرے گا, گستاخان خلفاء راشدین کو معاف نہیں کرے گا, یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ یہ حضور کے پیارے ہیں اور دوست کا دوست ہمیشہ دوست ہوتا ہے. اور جو ان کی شان میں گستاخی کرے یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آئیے میں کچھ جھلکیاں آپ کو بتاؤں مسلمان, جو تاریخ کی کتابوں میں اور واقعات کی کتابوں میں بھی بات موجود ہے. ہم احادیث مقدسہ کو بھی ساتھ لے لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ان لمحات کو ہم نے غنیمت جاننا ہے اور آج ہم نے سچی توبہ کر کے یہاں سے نکلنا. اور میرا رب ہر چیز پر قادر. میں تو دعا کرتا ہوں کہ مولا جب ہم مسجد سے نکلے نماز ادا کر کے تو ہمیں بالکل ویسا پاک کر دے کہ جیسا کہ آج ہی ہم اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں شمعون نامی ایک شخص رہتا تھا. ایک بار وہ بیمار پڑ گیا, قریب المرگ ہو گئے, یعنی ابھی موت اس پہ آ گئی. یہ دور تھا حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. حسن بصری کو جب پتا چلا, اچھا وہ جو شمعون تھا وہ مجوسی تھا. مجوسی کہتے ہیں آنکھ کی پرستش کرنے والے کو. اب حضرت حسن بصری کو جب پتا چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے.
اسے دیکھا کہ آنکھ اس کے پاس سلگ رہی ہے، جل رہی ہے، اور وہ آنکھ کے دھوئیں سے بالکل کالا پڑا ہوا۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا خدا سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ، ساری عمر تم نے آگ اور دھوئیں کی پرستش کی ہے، اب آؤ دین رسول اللہ کو اختیار کرو، ذرا اسے بھی تو آزماؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ شمون کہنے لگا دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائی، آپ کے پاس کوئی نشانی ہے دین اسلام کی صداقت کی دکھائی؟ آپ نے فرمایا تو نے 70 برس شمون اس آنکھ کی پرستش کی اور میں نے تو ایک روز بھی نہیں کی، تو اب ایسا کرتے ہیں ہم دونوں اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو تم تو اس کو خدا کہتے ہو، میں تو نہیں کہتا، تو تم 70 سال سے عبادت کرتے آئے، تو یہ تمہیں نہیں جلائے ہونا یہی چاہیے، اور میں تو اسے خدا نہیں مانتا، یہ مجھے جلا دے۔ شمون کہنے لگا نہیں، آنکھ کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز اس میں جاتی ہے اس کو جلا دیتی ہے۔ حسن بصری فرمانے لگے یہ آنکھ بھی میرے رب کے حکم کے تابع ہے، رب فرماتا ہے تو جلاتی ہے، اور رب فرمائے تو جلانے کی طاقت ہی ختم ہو جائے۔ اچھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اللہ اکبر، حضرت حسن بصری آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ آنکھ میں ڈال دیا، کافی دیر تک آپ کا مبارک ہاتھ آنکھ میں رہا، اور جب نکالا تو ہاتھ بالکل صحیح سلامت۔ اب شمون نے جب یہ منظر دیکھا حیران ہو گئے، خدا کی محبت کا نور اب اس کی پیشانی میں چمکنے لگ گیا، کہنے لگا اے حسن بصری پورے 70 سال ہو گئے، ٹھیک 70 سال میں اس کی پرستش کرتا رہا، میں اس کو خدا سمجھتا رہا، اب آخری وقت ہے، یہ بتائیے کہ میں آپ کی خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ اب تو آخری سانسیں ہیں، بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، میں آپ کی خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا تو اس کی فکر نہ کر، تو صرف کلمہ پڑھ، مجھے قوی امید ہے کہ میرا رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا حسن بصری آپ پر اتنا مہربان، اتنا بخشنے والا؟ فرمایا ہاں، میں کلمہ پڑھ دوں تو وہ 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا معاف ہو جائیں گے۔ اچھا وہ بھی ہوشیار شمون کہنے لگا لکھ کے دے دے، ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دے۔ حسن بصری، اب ایک ماحول ہوتا ہے نا، ایک کیفیت ہوتی، حسن بصری نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا اور لکھ کے دے دیا جب تو کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کے ہاتھ میں تحریر آئی، پرچی آئی، کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان ہوتے ہی کہنے لگا حسن بصری جب میں مر جاؤں نا غسل آپ دینا، کفن بھی آپ پہنانا، جنازہ بھی آپ میرا پڑھانا، قبر میں بھی اپنے ہاتھوں سے اتارنا، اور یہ جو پرچی لکھی ہے نا یہ سیدھے ہاتھ میں رکھ دینا، میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دینا۔ حسن بصری نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسی وصیت فرمائی حضرت حسن بصری نے بالکل ویسا ہی کیا، غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھایا، قبر میں بھی اتارا، جو پرچی لکھی تھی وہ بھی ہاتھ میں رکھ دی، اور قبر بند کر کے حضرت حسن بصری آ گئے۔ اب رات ہوئی نہیں، حضرت حسن بصری کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آئی، آنکھ نہیں لگی، اپنے آپ سے کہہ رہے یہ میں نے کیا کر دیا، میں تو خود اپنی جائیداد کا مالک نہیں، اس پر میں قدرت نہیں رکھتا، اور میں نے کہہ دیا کہ جب تو کلمہ پڑھ لے گا اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے کیا کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ اللہ جنت دے دے گا، میں تو اپنی چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچ رہے ہیں اور زار و قطع ہو رہے ہیں، ایک وقت آیا کہ حضرت حسن بصری کی آنکھ لگ
بابا سے بلند درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ جیسے کوئی آئے نا اس کو وہیں بٹھا لیا تھا. وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں بڑا احتیاط سے کام لوں. یہ میری جگہ میرے والد ہوتے نا ابھی تک تو پوسٹ مارٹم ہو گیا, وہ بیڑا غرق کر چکے ہوتے ابھی, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں چلو یار کوئی نیا بندہ ہو سکتا ہے تو توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. لیکن آتے صاحب وی آئی پی ہو, بڑے عمران خان کے رشتہ دار, ادھر سے آ رہا ہے تو ادھر سے آ رہا ہے, بھائی بیٹھ جاؤ. یہ سارے لوگ پہلے آئے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں, توجہ دوسری طرف ہو رہی ہے. بابا سے بلند درود پاک پیش کیا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن بصری کروٹیں بدل رہے, زار و خطاب ہو رہے, اپنے آپ سے بات کر رہے, سوچ رہے یہ میں نے کیا کر دیا. میں تو اپنی چیزوں پہ قدرت نہیں رکھتا اور میں نے کہا کلمہ پڑھ لے جنت مل جائے. روتے رہے. ایک وقت آیا کہ آنکھ لگ, جیسی کہ آنکھیں بند تو خواب میں شمعون کو دیکھا کہ سر پر نورانی تاج ہے اور شمعون جنت میں گھوم رہا ہے, جنت میں ٹہل رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری نے دریافت کیا ہے شمعون کیا حال ہے؟ اس نے کہا حسن بصری کیا پوچھتے ہو, واقعی آپ کے رب نے بڑا کرم فرمایا, بڑی مہربانی فرمائی, میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دی, مجھے ایک خوبصورت سا محل عطا فرمایا اور اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا. اے حسن بصری اتنی نعمتیں ملی ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اے حسن بصری یہ آپ کی پرچی بڑی کام آئی, یہ آپ کی چٹھی بڑی کام آئی, لیجئے اب مجھے اس پرچی کی ضرورت نہیں ہے. حضرت حسن بصری جب نیند سے اٹھے وہ کاغذ وہ چٹھی حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں موجود تھی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے, مہربان ہے. یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے ولی کا, حضرت سری سقطی ایک جگہ سے گزر رہے, ایک شرابی کو دیکھے شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا اور زبان سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اکبر. حضرت سری سقطی مریدین کے ساتھ ٹھہر, ایک مرید کو فرمایا جاؤ پانی لے کر کے. وہ برتن میں پانی لے کے آیا, اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا منہ دھلایا. فرمانے لگے اس نادان کو پتہ ہی نہیں کہ اپنی ناپاک زبان سے کس پاک ذات کا نام لے رہا. اللہ اکبر. منہ دھلایا اور حضرت حسن حضرت سری سقطی آگے بڑھ گئے. اللہ اکبر. اب جب سری سقطی چلے گئے اور جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا پتا ہے تو نشے میں ادھر گرا ہوا تھا اور اپنی زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اللہ اللہ. حضرت سری سقطی یہاں سے گزرے اور وہ ٹھہر گئے, مرید سے پانی منگوایا, تیرے منہ کو دھویا اور یہ الفاظ کہے اس نادان کو پتہ ہی نہیں اپنی ناپاک زبان سے کس پاک رب کا نام لے رہا اور وہ چلے گئے تیرا منہ دھلا کے. اب یہ نادم اور رونے لگ گیا دل ہی دل میں, او ہو اب تو حسن اب تو سری سقطی کو بھی پتا چل گئے کہ میں شرابی, میں شراب پیتا, اپنے آپ کو ان سے چھپا کے رکھا تھا, ان کے سامنے بڑا نیک بنتا تھا, اب ان کو بھی پتا چل گیا میرا کیا ہوگا. رونے لگ گیا اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ, اے اللہ تبارک و تعالی تو نے مجھے معاف کر دیا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں. حضرت سری سقطی جب رات ہوئی تو سوئے, خواب میں کسی کہنے والے کی آواز کو سنا, اے سری تم نے اللہ کی خاطر فلاں بندے کے منہ کو دھو دیا, اللہ نے تمہاری خاطر اس کے دل کو دھو دیا. اللہ اکبر. حضرت سری سقطی اٹھے, تہجد کے پابند تھے, جب مسجد میں پہنچے نا تہجد پڑھنے کے لیے کیا دیکھا کہ وہی شخص سب سے آگے کھڑا ہوا مصلی اور تہجد پڑھ رہا. حضرت حسن بصری حضرت سری سقطی سامنے کھڑے ہوئے,
وہ دیکھتے رہے حضرت صاحب تہجد پڑھ رہے ہیں. جب وہ تہجد سے فارغ ہوا فرمانے لگے میاں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تہجد پڑھنے آ گئے. وہ عرض کرنے لگا حضور مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ کیا رب نے خواب میں آپ کو سب کچھ نہیں بتا دیا ہے؟ اللہ اکبر. جب بندہ رب سے سچی توبہ کرتا ہے تو مسلمانوں یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے دنیا کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنا کر کے بھیجا اور مجھے جاہلیت کی تمام بری رسوم اور طور طریقوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے. اور میرے اللہ نے قسم ارشاد فرمائی کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا تو اس کو دوزخیوں کے جسم سے نکلی ہوئی میں پیپ پلاؤں گا. اور جو شخص میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا میں اس کو پاک حوض سے شراب طہور پلاؤں گا. اللہ اکبر. تو لوگوں یاد رکھو کہ یہ لمحات اور یہ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کرنی چاہیے. اور جو بندہ اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. واپس آئیے احادیث کی طرف. حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے میرے رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. ہوتا ہے انسان توبہ کرتا پھر شیطان گناہوں کو حسین بنا کے پیش کرتا انسان پھر گناہ کرتا تو شیطان کہنے لگا اے رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک بندوں کے جسم میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا. سرکار فرماتے اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہیے گا رب نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں. تو بہکاتا رہے گا اور میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف فرماتا رہوں گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہم سب کی یہی حالت ہے. دیکھیں آپ سرکار نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا اور پھر کہتا ہے اے اللہ میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. جانتا ہے میرا بندہ کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو بھی معاف کرتا ہے اور اس پر بھی پکڑ لیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. اس کے بعد سرکار فرماتے پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے پھر گناہ کر دیا اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. رب فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے اے رب کریم مجھے معاف کر دے. تو رب فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پہ پکڑ بھی لیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی. تو جیسے گناہ ہو جائے کبھی شیطان کے وسوسے اور بہکاوے میں آ کر تو مسلمانوں یاد رکھو کہ فوراً توبہ فوراً نیکی کرنے کی کوشش کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرماتا ہے. اب دیکھیے بڑی پیاری حدیث میرے سامنے ذرا اس کو دیکھتے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذرا غور سے سنیں آپ. فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں 100 رحمتیں ہیں 99 رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھی ہوئی ہیں. 100 رحمتیں ہیں رب کی 99 رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھی ہوئی ہے اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے. ساری مخلوق کے دل اسی ایک رحمت کے باعث رحیم ہے. ماں کی شفقت و محبت اپنے بچے پر اور جانوروں کی اپنے بچے پر مانتا اسی رحمت کے باعث ہے.
شیر کے سامنے ہم کھڑے ہو جائے چیر پھاڑ کے برابر کر دے گا، لیکن شیر کیا اپنی اولاد کو چیرتا ہے؟ اپنی اولاد کو پھاڑتا ہے؟ کبھی نہیں پھاڑتا۔ اللہ اکبر، یہ رحمت، وہ ایک رحمت، ماں محبت کر رہی ہے اولاد سے، باپ محبت کر رہا ہے اولاد، یہ صرف ایک رحمت۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے، اور ہر رحمت آسمان و زمین کے طبقات کے برابر ہوگی۔ اس روز سوائے ازلی بدبخت کے کوئی اور تباہ نہیں ہوگا، ازلی بدبخت جو ہوگا وہی تباہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 2 شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے۔ اچھا، اس حدیث شریف کو میرے والد محترم بھی بیان فرماتے تھے، اور وہ اپنے انداز سے ایک اس کا بیان کرتے تھے کہ 2 بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں انہیں دوزخ میں لے جاؤ۔ ایک جائے گا تو دوڑتا ہوا جائے گا۔ میرے والد صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے ایسے کہ جیسے جنت میں جانے کا حکم ہے، دوڑتا ہوا دوزخ کی طرف جائے، اور دوسرا جائے گا پھر پیچھے گھوم کے دیکھے گا، جائے گا پھر پیچھے گھوم کے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا، فرشتوں لے آؤ ان دونوں بندے پیش ہوں گے۔ وہ یا رب فرمائے گا بندے میں نے حکم دیا فرشتوں اسے دوزخ کی طرف لے جا، تو دوڑتا ہوا جا رہا، ایسے جا رہا ہے کہ جیسے تجھے جنت میں جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا یہ ساری سزا اسی لیے ملی نا کہ تیری نافرمانیاں، اگر تیرے احکام کو مانتا تو یہ کام تو نہیں ہوتا نا مولا، اب تیرا آخری حکم تھا، میں نے سوچا چاہیے دوزخ میں جانا پڑے تو میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ رب دوسرے سے فرمائے گا تجھے حکم دیا گیا فرشتوں اسے لے جاؤ دوزخ میں، تو جاتا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا، تو جاتا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا۔ وہ عرض کرے گا مولا میں نے دنیا میں علماء سے سنا رب بڑا بخشنے والا، رب بڑا مہربان، پیچھے گھوم کے اس لیے دیکھتا تھا تیری رحمت کرم فرما دے، تیری رحمت کرم فرما دے، تیری رحمت کا کرم ہو جائے۔ رب فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ میں نے ان دونوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں اس حدیث کو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 2 شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے ہی عملوں کے سبب تھا، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر ان کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے گا، ان میں سے ایک جلدی دوزخ کی طرف جائے گا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور کہتا جائے گا میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس حکم کو پورے کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ دوسرا کہے گا یا الہی میں نیک گمان رکھتا تھا اور مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد تیری رحمت مجھے دوبارہ دوزخ میں ڈالنا پسند نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ان دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر جو ہے وہ مہربان ہے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ کب تک توبہ قبول فرماتا ہے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ نالج میں اضافے کے لیے بتا، کہیں ایسا نہیں کہ پھر مسجد سے نکلنے کے بعد وہ گناہوں میں لگ جاؤ کہ شاہ صاحب نے کہا کہ اس وقت تک اللہ توبہ کو قبول فرماتا۔ یہ بتا رہا ہوں موت کبھی بھی آ سکتی، کسی وقت بھی آ سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے حضور نے فرمایا جب تک بندے کی روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے اللہ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ جب تک حلقوم تک نہ پہنچ جائے اللہ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما۔ آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل جہاں تک ممکن ہو اپنے اوپر اللہ کا خوف لازم کر، ہر شجر کے پاس اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب کوئی برا کام کر بیٹھو ہر برے کام کے لیے نئی توبہ کرو۔ اگر گناہ خفیہ ہو تو توبہ بھی خفیہ کرو، اگر گناہ اعلانیہ ہو
تو توبہ بھی اعلانیہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ نصیحت فرمائی. اچھا جناب، اور ہم نے توبہ کر لی، پتہ کیسے چلے کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. توبہ کر لی ہم نے، اب پتہ کیسے چلے کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس معاملے کو حل کیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. امام غزالی لکھتے ہیں ایک عالم سے پوچھا گیا ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ فرمایا اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ اس کی علامت ہے. اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے، اپنے آپ کو نیک لوگوں سے قریب دیکھے، بروں سے دور دیکھے، تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے، اور دل ہر وقت اللہ کے فرائض میں منہمک رہے، زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکا ہے اس پر غم اور شرمندگی محسوس کرے، تو سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی. یعنی توبہ تو کر لی اور زندگی میں انقلاب نہیں آیا، وجود میں انقلاب نہیں آیا، تو پھر توبہ قبول نہیں. توبہ کی، چہرہ داڑھی سے منور کر لیا، سر پہ ٹوپی یا عمامہ سجا لیا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگ گئے، نگاہوں کو جھکا جھکا کر کے چلنے لگے، زندگی میں انقلاب آیا تو سمجھو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی. اسی طرح میں کہتا ہوں یہ ماہ رمضان جب گزر جائے، عید کی رات جائزہ لینا ذرا کہ ہم نے کیا کیا نیکیاں کی، پھر ایک مہینے کے بعد دیکھنا جو ہم نے نیکیاں کی، جو کام کیے ماہ رمضان کے علاوہ بھی اس پر ہم ثابت قدم رہے یا نہیں رہے. کہے جیسے ہی رمضان چلا گیا پتا چلا نمازیں بھی چلی گئی، عبادتیں بھی چلی گئی. تو جب زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا تو مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہاں، نماز کا پابند بن گیا، عبادت کا پابند بن گیا، نیکیوں کا پابند بن گیا. اب سمجھا جائے گا کہ ماہ رمضان نے اسے فائدہ پہنچایا. تو لوگوں، ماہ رمضان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. تو جو سچی توبہ کرتا اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا. ایک آخری بات کل یہ مطالعے میں سامنے آیا اور بڑی پیاری بات ہے، اس کو میں بیان کر دیتا ہوں. بڑی پیاری بات. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر تھے. پھر انشاءاللہ کل جب شب قدر ہے اور رات جو محفل ہوگی 12:30 یا 12:45 سے 3 بجے تک یا 2:30 بجے تک، انشاءاللہ اس میں دیگر باتیں اس توبہ سے متعلق عرض کر دوں گا. لیکن یہ بڑی پیاری بات اور بہت پیاری. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، کچھ مجھے نصیحت فرما جو مجھے گناہوں کو چھوڑنے میں معاون ہو. ہم سب یہی چاہتے ہیں گناہ چھوٹ جائے، ہم نیک بن جائیں. ہمارے ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بن جائیں. اچھا، ہم جتنے بچوں والے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں. یہ سنیے ذرا اس بات. نوجوان کہنے لگا حضور میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں جو مجھے گناہوں کو چھوڑنے میں معاون ہو. آپ نے فرمایا، اب بڑے کی بات بڑی ہوتی ہے، فرمایا اگر تم 5 خصلتوں کو اپنا لو، 5 عادتوں کو اپنا لو تو گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے اور ان کی لذت ختم ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں، میں 5 جو آپ چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں ٹھیک ہے انہیں اختیار کر لوں گا. فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو، سنیں ہم سب کے لیے، جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ کا رزق نہیں کھاؤ. وہ نوجوان بولا پھر کھاؤں گا کیا؟ سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے، ایک غذا بھی اللہ کی، پانی بھی اللہ کا، روٹی بھی اللہ کی، چاول بھی اللہ کا، سب اللہ ہی کا تو ہے.
اور آپ کہتے ہیں جب گناہ کرو تو اللہ کا رزق نہیں کھا، پھر کھاؤں گا کہاں سے؟ کیونکہ دنیا میں ہر شے اللہ کی عطا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ اچھا لگے گا تم رب تعالیٰ کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو؟ اچھا لگے گا یہ چیز؟ اس نوجوان نے کہا نہیں، دوسری بات بیان کی۔ آپ نے 5 چیزیں بتائی نا، دوسری بیان کی۔ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرنے لگو تو اللہ کی مملکت سے نکل جاؤ۔ کوئی گناہ کا ارادہ کرنے لگو نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگا یہ تو پہلی بات سے بھی مشکل ہے، مشرق سے مغرب تک اللہ ہی کی تو مملکت ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے تو کیا یہ مناسب؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا یہ مناسب ہے جس کا رزق کھاؤ اس کی مملکت میں بھی رہو، اس کی نافرمانی بھی کرو؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا تیسری بات بیان کرو۔ آپ نے فرمایا جب تم کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا، ایسی جگہ۔ اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا جاننے والا، کوئی اس سے کیسے چھپ سکتا؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا یہ اچھا لگے گا تم اس کا رزق بھی کھاؤ، اس کی مملکت میں بھی رہو، پھر اس کی نافرمانی بھی کرو؟ نوجوان نے کہا نہیں، چوتھی بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے تشریف لائے نا تو ان سے کہنا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے تاکہ میں توبہ کر کے اپنے اعمال اچھے کر لوں۔ اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں، وہ اس مطالبے کو مان لیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم جانتے ہو کہ موت یقینی ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں، چھٹکارے کی توقع کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا اچھا 5ویں بات بیان کرے۔ آپ نے فرمایا 5ویں بات یہ ہے جب فرشتے آئیں اور تجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے نا مت جا، فرشتے لے جانے کی کوشش تو اکڑ جا، نہیں جا۔ اس نے عرض کیا وہ نہیں مانیں گے، وہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر تم نجات کی امید کیسے رکھتے ہو؟ وہ نوجوان پکار اٹھا حضرت مجھے یہ نصیحت کافی ہے، اب میں اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا، توبہ کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد وہ نوجوان مرتے دم تک کی عبادت میں مستغرق ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی شاندار بات حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی نے کی ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو سب کے سب سامنے رکھیں آپ یقین جانیں ہماری راتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں، ہمارے دن بھی پاکیزہ ہو جائیں، ہمارا ظاہر بھی پاکیزہ ہو جائے، ہمارا باطن بھی پاکیزہ ہو جائے تو لوگوں خدا کے لیے خود بھی گناہ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی گناہ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں مسجد کے حوالے سے الحمدللہ مسجد کا تعمیراتی کام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اب تک جتنی باتیں میں نے کی الحمدللہ اسی وقت اسی تاریخ پر وہ ساری کی ساری باتیں ہو گئی۔ یہ چھت مکمل ہوئی، اس سے اوپر کی چھت مکمل ہوئی، اب اس سے اوپر یعنی تیسری چھت کا کام جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی عید کے بعد انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ شب قدر میں وہ چھت مکمل ہو جاتی، لیکن اب عید کے بعد وہ کام مکمل ہوگا تو بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ اور یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ جتنا بھی کام ہوا ہے یہ سب الحمدللہ آپ کے پیسوں سے ہوا۔ یہ جتنے نمازی حضرات جو آپ چندہ دیتے ہیں الحمدللہ ان کے پیسوں سے یہ اب تک کا کام ہوا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ چندہ دیتے ہیں، جنہوں نے ابھی تک چندہ دیا، جس طرح بھی حصہ لیا، 5 روپے دیے ہو، 10 روپے دیے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیت کو قبول فرمائے، اس پیسے کو قبول فرمائے، ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارکہ کا آخری جمعہ ہے، آپ دعا کریں اور یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے کرم فرماتا ہے کہ آئندہ ماہ رمضان، بعض نمازی ایسے ہیں نا جو صرف ماہ رمضان ہی میں آتے ہیں، بعض ایسے جو صرف جمعۃ المبارکہ ہی میں آتے ہیں،
آپ دعا کریں کہ آئندہ ماہ رمضان یہ مسجد مکمل ہو چکی ہو اور ساری سہولتیں اس میں موجود ہو، آپ آئیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا یہ گھر ہماری زندگی میں تعمیر ہو جائے اور یہی وہ نیکی ہوگی۔ یقین ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارا گھر جنت میں بنائے گا۔ اور اب جب سے اس کام میں لگا ہوں لوگ پوچھتے ہیں شاہ صاحب آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جنت کا گھر بناتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ پھر بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اچھا۔ میں کہتا ہوں ہمارا تو ایمان ہے، ہم ادھر اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ جنت میں ہمارا گھر بنائے گا، تو یقیناً اللہ کرم فرمانے والا ہے۔ جتنا آپ سے ہو سکے آپ حصہ لیں، اور یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا ادھر تو پنکھے لگے ہوئے ہیں، سایہ بھی ہے، لیکن وہ پارک میں جو لوگ موجود ہیں پنکھے نہیں ہیں، یہ ان کی محبت نہیں ہے۔ اتنی سخت گرمی، اتنی تپتی دھوپ میں وہ یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس دھوپ میں کھڑے ہو کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ میں ان سارے دوستوں اپنے بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں جو ان کی اس آستانے سے ہے، میرے نانا حضور سے ہے، میرے والد محترم سے ہے یا مجھ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ اور جتنے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، بہت سارے لوگ آئے اور چندہ دیتے رہے، حصہ لیتے رہے، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کا سارا پیسہ جو انہوں نے کہا بالکل اسی جگہ پر خرچ کیا جائے گا۔ آپ دعا کریں اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یقیناً اللہ خواب میں بھی اپنے آقا کی ہمارے آقا کی زیارت نصیب فرمائے، اور قبر میں بھی پیارے آقا کا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔